الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہر سال کا بجٹ 15 شعبان کی رات کو بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بجٹ کو فائنل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج 27 رمضان کی رات ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ آنے والے سال میں جو لوگ مریں گے یا جو بچے پیدا ہوں گے ان کی لسٹیں بنے گی، اور یہ لسٹیں فرشتوں کے حوالے آج رات کر دی جائیں گی۔ 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان تک کا وقت اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، میں ان کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ان سے مصیبتوں کو ہٹا دوں اور ان کی مراد کو پورا کر دوں۔ اب ایک لمبا وقت ہم نے دعاؤں میں گزارا، اور آج اس کے فیصلے کی رات ہے۔ یہ بجٹ اس لیے نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اور اس کمی کے لیے ہمیں بجٹ بنانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر سال بندے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے دعائیں مانگے اور جو چاہتا ہے اپنے رزق کے بارے میں فیصلہ کروا لے۔ فیصلہ میں نے کرنا ہے، بندہ اپنی جو ضرورت ہے اس کو بیان کرے اور مجھ پروردگار سے مانگے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگیں، جو غیر شادیشدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگیں، جو بیمار ہیں وہ صحت مانگیں، جو کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہیں وہ کاروبار کی پریشانیوں کی دعا مانگیں، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل مانگیں۔ جو بھی انسان کو دنیا میں ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے رزق میں شامل ہوتی ہے، اور اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا آنے والے سال کے بارے میں۔ لہذا آج کی رات اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور یہ دعا کی رات ہے۔ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگیں، اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں۔ جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کروائیں، جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا کروائیں۔ جب افسر فیصلہ کرنے بیٹھے اس وقت اگر ماتحت اس کی منت سماجت کر لے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے چونکہ رزق کا فیصلہ کرنا ہے آنے والے سال کے بارے میں، تو ہم آج کی رات اللہ سے جو کچھ رو رو کے مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں گے۔ دین میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے والے کے مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ دعا مانگنی نہیں آتی، سلیقے سے نہیں مانگتے، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا اور ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مخلوق سے بار بار مانگو، مخلوق ناراض ہو جاتی ہے، کنی کتراتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں، یہ بندہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں،
2 دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگو اللہ دیتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگو دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے اور ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اسے اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے سوا کسی اور سے مانگتا ہی نہیں، یہ میرا ولی ہے۔ دنیا میں اگر مخلوق سے، امیر بندے سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض۔ آپ کسی وزیر کے پاس جائیں اور محفل میں اسے کہیں جی کہ مجھے آپ 1 روپیہ دے دیجئے، وہ ناراض ہو جائے گا، تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، مجھ سے 1 روپیہ مانگتا ہے، میں اتنا گیا گزرا ہوں۔ تو اگر 1 روپیہ مانگیں امیر سے تو وہ ناراض، اور غریب سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض۔ کسی بندے کو کہیں بھئی مجھے آپ $1 ملین دے دیں تو وہ ناراض ہو جائے گا، وہ جی میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، دیکھو وہ مجھ سے $1 ملین مانگ رہے۔ تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض۔ اللہ کی شان عجیب ہے، تھوڑا مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں، زیادہ مانگو اللہ وہ بھی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ اللہ سے مانگے، اللہ وہ تسمہ دے کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ مخلوق کئی مرتبہ دیتی تو ہے مگر غصے میں دیتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ گاڑی رکی اور کسی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، آپ اشارہ کرتے ہیں معاف کرو، مگر وہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جلدی ٹلتے نہیں ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا اس کو کچھ دے دو۔ تو جب والدہ نے کہہ دیا بیٹا دے دو، آپ جیب سے 5 روپے نکال کے تو دیتے ہیں، مگر آپ کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے کہ جب اس کو کہا تھا معاف کر دے، یہ گیا کیوں نہیں؟ تو دے تو رہے ہوتے ہیں مگر غصے میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان جدا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو عطا فرماتے ہیں، ناراض ہو کے نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے بندوں کو خوش ہو کے دیتے ہیں۔ پھر دنیا میں انسان اپنوں کو دیتا ہے، پرایوں کو نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جس بندے کی حکومت بنتی ہے نا، وہ اپنوں کو نوازتا ہے، اور جو حزب مخالف ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے لقمہ بھی چھین لیتے ہیں، جی یہ تو ہمارا مخالف ہے۔ دیتے ہیں تو اپنوں کو دیتے ہیں، غیروں کو نہیں دیتے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ دنیا میں اپنوں کو تو دیتے ہی ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، وفاداروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی دین اپنے اور پرائے ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں کافروں کو اولادیں ملتی ہیں، مال ملتا ہے، عزتیں ملتی ہیں، کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی دیتے ہیں۔ پھر مخلوق کے پاس جائیں تو مخلوق سوال پوچھتی ہے بھئی کیا لائے ہو؟ وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آیا ہے تو کچھ لے کے آئے گا۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، اللہ کے پاس بندہ جائے، اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے کیا لائے ہو، اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ پھر مخلوق اگر دن میں دے بھی دیتی ہے تو رات ہوتی ہے تو مخلوق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ اس وقت دیکھیں دنیا کے سب بینک بند ہو چکے ہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، دفتر بند ہو چکے ہیں، مارکیٹیں بند ہو چکی ہیں، تو مخلوق کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دن میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، رات میں بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو، دینے میں کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے بھی بلند و بالا ہے، ان کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے، اور آج کی رات ہمیں اللہ نے دینا ہے، اس لیے خوب جی بھر کے مانگیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عرفات کے میدان میں اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ دعا مانگ رہا تھا تو دعا میں اس نے مانگا یا اللہ مجھے 500 کروڑ روپیہ دے دے۔ تو ساتھ والے نے کہا اتنے زیادہ؟ اس نے کہا بھائی تو اسے نہیں مانگے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟
میں نے تجھ سے نہیں مانگے، میں نے اللہ سے مانگے ہیں، جتنا چاہوں مانگوں. تو بات ایسی ہی ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی امید سے بڑھ کر دیتے ہیں. مانگنے والا جو مانگتا ہے اس کی امید تھوڑی ہوتی ہے، اللہ امیدوں سے بڑھ کر دیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب آ کے آباد کیا ہے. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب اس بنجر وادی کے اندر آ کے آباد کیا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ یہ نمازیں پڑھیں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اب لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے تاکہ یہ میرے اولاد کی باتوں کو سن کے قبول کر لیں. وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ میرے اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجئے. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اولاد کے لیے پھل مانگے تھے. اب پھل عام طور پر درختوں کے ہوتے ہیں، تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھل، اللہ جواب دے دیتے میرے ابراہیم ہم نے آپ کو سب درختوں کے پھل عطا کر دیے. اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اے میرے پیارے خلیل ان کو ہر چیز کا ثمر یہاں پہنچ کر رہے گا. انہوں نے درختوں کا ثمر مانگا تھا، اللہ نے کہا ہر چیز کا ثمر ملے گا. اب درختوں کا ثمر پھل ہوتا ہے، کھیتوں کا ثمر ان کی سبزیاں ہوتی ہیں، فیکٹریوں کا ثمر ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے، انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے. آپ دیکھیے مکہ مکرمہ جانے کے لیے ہر کوئی تیار نظر آئے گا، ہر چیز وہاں ملتی ہے. جو دنیا میں جہاں چیز بنتی ہے وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی. مانگنے والے نے درختوں کے پھل مانگے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل ابراہیم میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو اللہ کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر کو بنا. اب اتنی دعا تھی، قبول ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کہاں عطا فرمائی؟ مسجد نبی میں، محبوب کے مصلی کے اوپر، حالت نماز میں. بھئی شہادت تو کسی چٹان کے قریب کھڑے ان کو تیر لگتا، تلوار لگتی، شہید ہو جاتے، شہادت تو مل جاتی. انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس جگہ پر شہادت ملے گی. یہ تو اللہ کی دین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت دی. باوضو ہیں، حالت نماز میں ہیں، نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں. اس نماز کی حالت میں ان کو زخم لگتا ہے جو ان کے لیے شہادت کا سبب بنتا ہے. پھر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ نبی کے شہر میں میری قبر بنا دے. اگر جنت بقیع میں قبر بن جاتی ان کی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ نے ان کی دعا کو پورا کیا. ان کو جنت بقیع میں نہیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ انور میں، گنبد خضراء میں، محبوب کے قدموں میں ان کی قبر بنا دی. اس کا مطلب کہ مانگنے والا جو مانگتا ہے دینے والا ہمیشہ اس سے زیادہ بڑھ کر دیتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے لقمان سے 5 ریال مانگے تھے. اس نے اپنے نوکر کو کہا تھا اس کو 500 دینار دے دے. تو نوکر بڑا حیران ہوا، مانگنے والے نے 5 مانگے اور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 500 دینار دے دو. اس نے کہا جی اس نے تو 5 مانگے ہیں. اس نے کہا سنو، مانگنے والے نے اپنے ظرف کے مطابق مانگے تھے اور مجھے اپنے مقام کے مناسب دینے ہیں. اس نے 5 مانگے تھے، میں جواب میں اس کو 500 دے رہا ہوں. تو ہوتا اسی طرح ہی ہے، ہم اپنے ظرف کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے نوکری دے دے، اے اللہ مجھے نیک بیوی دے دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے دے، اے اللہ مجھے فلان دے دے، اے اللہ مجھے فلان دے دے. عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ساتھ شامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کا پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل سے دعا مانگو. مانگنے میں انسان کے دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ تھا جو بہت سخت گیر تھا، جو کہتا تھا پورا کر دیتا تھا. ایک دفعہ وہ حرم میں طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے. وہ اندھا بار بار دعا مانگ رہا تھا. حجاج بن یوسف اس کے پاس آ کے رکا اور کہنے لگا، او اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں. حجاج بن یوسف کا نام سن کے وہ اندھا تو کانپ ہی گیا، آج کس سے پالا پڑ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا میں نے 7 چکر طواف کے لگانے ہیں، اگر میرا طواف ختم ہونے تک تجھے آنکھیں نہ ملی نا، بینائی نہ ملی، میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے. اور یہ کہہ کے ایک سپاہی کو اس کے قریب چھوڑا کہ اندھا یہاں سے بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے چلا گیا. اب جب وہ طواف کرنے گیا، پیچھے تو اندھے کی حالت عجیب، اب تو رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں. یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ اب تو میری جان کا سوال ہے، اللہ کرم کر دے، اللہ مجھے بینائی دے دے. اتنا تڑپ کے اس نے دعا مانگی کہ حجاج کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی. تو پہلے وہ دعائیں پڑھ رہا تھا، جب جان کی دھمکی ملی اب اس نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، تو مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہوئی کہ یہ بندہ اس ویرانے میں بیٹھا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ تیرا بندہ ایک ویرانے میں بیٹھا تو اسے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لے. جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دعا تو مانگ رہا ہے مگر اس کا دل کسی اور چیز کے اندر اٹکا ہوا ہے، اس کا دل کسی اور چیز کے اندر الجھا ہوا ہے، اس کے دل میں کوئی اور بسا ہوا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کے دل میں کوئی مخلوق گھسی ہوئی ہو یا کوئی اور بسا ہوا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام ہٹ کے واپس آئے اور اس چرواہے کو آ کر کہا، بھئی تو اتنی دیر سے دعا مانگ رہا ہے، تیری دعا قبول اس لیے نہیں ہو رہی کہ تیرے دل میں کوئی غیر اٹکا ہوا ہے، غیر کو نکال دے، اللہ کو دل میں بسا لے. اس چرواہے نے اسی وقت بیٹھ کے سچی توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، دعا قبول ہو گئی. تو ہم بھی اسی طرح جب اللہ سے مانگیں تو اپنے دل کو غیر سے خالی کر کے مانگیں. قرآن مجید میں کئی جگہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب اپنے محبوب کی زبان مبارک سے دلوا دیے. مثلا یسألونک عن الیتامی، یہ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، قل کا کیا معنی؟ اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے. تو سوال پوچھا صحابہ نے، یسألونک کا صحابہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور قل کے بارے میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اللہ جواب دلوا رہے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تو ترتیب آپ کو یہی نظر آئے گی. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے. یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے عورتوں کے ماہانہ ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے.
تو پوچھنے والے نے سوال پوچھا یسألونکا، اور اللہ نے محبوب کی زبان سے جواب دلوایا قل، محبوب بتا دیجئے۔ پورے قرآن مجید میں یہی ترتیب ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جب پوچھنے والے نے ایسی بات پوچھی کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مزہ آ گیا۔ اچھا، پوچھنے والے نے یہ پوچھا، پوچھنے والے نے کیا کہا کہ اے اللہ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے بارے میں بتا دیجئے۔ اور بندے اللہ کے بارے میں پوچھیں تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، تو اللہ نے وہاں پر یسألونکا اور کل والا ضابطہ بدل دیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں فَإِنِّي قریب، محبوب میں تو ان کے بالکل قریب ہوں۔ وہاں واسطہ نہیں بنایا کہ آپ بتا دیجئے، فوراً خود جواب دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے جب اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بندے مجھے مانگتے ہیں، مجھے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں تو ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی شے رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ تو جو اللہ اتنا قریب ہے، اس اللہ کو سنانا یا اس اللہ سے مانگنا کون سا مشکل کام ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بت پرست تھا، وہ کئی سال تک اپنے بت سے دعا مانگتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک رات بیٹھا یا صنم پکار رہا تھا، اونگ سی آنے لگی اور یا صنم کی بجائے اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمد یا سمد۔ جیسے ہی اس نے یا سمد پکارا تو سمد تو اللہ کا نام ہے، اس نے پکارا یا سمد، اللہ کی طرف سے جواب آیا لبیک یا عبدی، میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ، یہ اتنے سال بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ کو ایک دفعہ پکارا وہ بھی نیند کی حالت میں، غفلت میں، یا سمد، آپ نے فوراً اس کو جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے فرشتوں، اتنے سال یہ بت سے مانگتا رہا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھ سے ایک دفعہ اس نے مانگا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا پھر مجھ میں اور بت میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو جو پروردگار کافر کے پکارنے پر بھی لبیک سے جواب دیتا ہے، اس کو اگر مومن پکارے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جواب کیوں نہیں دے گا؟ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں مسجد میں پہنچا دیا تو اللہ تعالیٰ کا دینے کا ارادہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر نہ دینا ہوتا الجھا دیتے۔ ہم کسی بیمار کو لے کے اسپتال پہنچے ہوتے، ہم کسی کام کے پیچھے کسی کورٹ میں گئے ہوتے، کسی بندے کے پیچھے پڑے ہوتے، سفر میں لگے ہوئے ہوتے یا گھر میں مصروف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مصروفیتوں سے محفوظ کر کے آج کی اس مبارک رات میں اپنے گھر کے اندر جو جمع کر دیا، یہ اس بات کی علامت ہے اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ دینے کے موڈ میں ہے تو ہمیں اس سے لینا کون سا مشکل کام ہے؟ ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں حل من سائل فعطی اللہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنے میں دیر ہے، عطا میں دیر نہیں ہے۔ ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ غفلت شعاری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ اللہ تو دینے کے لیے آمادہ ہے، کوئی ڈھنگ سے دعا تو مانگے، کوئی ہاتھ تو پھیلائے کہ میں جس کے ہاتھوں کو اور جس کی جولیوں کو بھر دوں۔ اس لیے آج کی رات میں ہمیں عاجزی سے اللہ سے ایسے مانگنا ہے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ دیکھیں بچہ جب ماں سے مانگتا ہے نا تو شروع میں ماں نہ کر دیتی ہے، نہیں یہ چیز نہیں دینی۔ بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ امی نے نہ کر دی ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، جی ادھر ادھر ایسا روتا ہے۔ اچھا وہ یہ بھی نہیں سوچتا خالہ بیٹھی دیکھ رہی ہے، بڑی بہن بیٹھی دیکھ رہی ہے، ابو بیٹھے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ روتا دھوتا رہتا ہے اور الٹتا پلٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ ماں کو پیار آتا ہے، عورت اس بچے کو اٹھا لیتی ہے اور بالآخر اس کی مراد کو پورا کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی
بندے کو پہلے اگر نہیں دیتے تو وہ بندہ اگر روتا ہے، مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے اور بے اختیار ہو کے مانگتا ہے، اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو دے کے خوش ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا اللہ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، یہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، اللہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ بات بتائیے، کیا یہ پاسبل ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے اور قیامت کے دن اللہ بندے سے شکوہ سنے، اے اللہ میں تو مانگتا تھا آپ نے دیا نہیں؟ کوئی سخی یہ بات سننے پہ تیار ہوتا ہے کہ کوئی کہ جی میں آپ کے دروازے پہ مانگنے آیا تھا مجھے ملا کچھ نہیں؟ سخی کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آئے ہو تو یہاں سے خالی نہیں جاؤ گے، میں تمہیں دے کے بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کو خالی نہیں لوٹاتے، اس بندے کو دے کے لوٹاتے ہیں۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، بیوی بچے فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، اکیلا ہے، عمر زیادہ ہو گئی، اب وہ کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا ہے، رشتہ دار بھی اس سے تنگ ہیں، بڑے میاں آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ تنگ ہوتے ہیں، بس آپ جائیں کسی اور جگہ اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ تو وہ بھی اس بوڑھے بندے کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اب بوڑھا بندہ پریشان ہے، کہاں جاؤں؟ تو دل میں خیال ہوتا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے نہیں ہیں اے میرے بندے تیری جوانی کہاں گئی، اے بندے تجھے میں نے حسن دیا تھا کہاں ضائع کیا، تجھے مال دیا تھا کہاں ضائع کیا، جب تیرے پاس نعمتیں تھیں اس وقت تو تجھے میں یاد نہ آیا، اب تیرے پلے ہی کیا ہے، اب ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور سا ہے اور نہ پیسہ مال ہے نہ حسن جمال ہے، کچھ بھی تیرے پاس نہیں، اب تجھے میرا در یاد آیا تو میرے گھر کی طرف آ رہے۔ اللہ اسے تانا نہیں دیتے، اس سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس بوڑھے کے گھر آنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا بوڑھے تجھے اب یاد آ گیا کوئی تو میرا رب ہے، تو میرے در کی طرف چل کے آ رہا ہے، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آ رہی ہے۔ وین اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو بندہ میرے گھر کی طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جائے تو آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سے ایک لات لگواتے کہ دفعہ یہاں سے، آج کے بعد یہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا، مگر اللہ ایسا نہیں کرتے۔ جو بندہ اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس بندے کو کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا، کیوں ناراض ہو رہا ہے اپنے رب سے، کیوں دور جا رہا ہے رب کے در کو چھوڑ کے، آ تیرا رب تجھے سب کچھ دے گا، رب کے در پہ واپس آ جا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کمر میں لات لگوانے کی بجائے اور اس کے لیے دروازہ بند کرنے کی بجائے اس کو واپس بلاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنے اللہ سے نہیں روٹھا کرتے، اس لیے ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے بندے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کب میرے گھر واپس لوٹ کے آئے گا، میرے دروازے پہ آئے گا، یہ مجھ سے آ کے مانگے گا، میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا۔ ایک اندھا فقیر ہاتھ میں کشکول تھا اور مانگتا پھر رہا تھا، ایک بڑا دروازہ اس نے محسوس کیا، اونچی صدا لگائی فقیر ہوں کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ کوئی جواب نہیں آیا تو وہ کہنے لگا یہ کس کنجوس کا دروازہ ہے، کوئی جواب بھی آگے سے نہیں دیتا، کوئی مجھے بتاتا بھی نہیں کہ چلے جاؤ۔ تو ایک بچہ جا رہا تھا، اس نے کہا اندھے فقیر یہ مسجد کا دروازہ ہے، یہ تو اللہ کا دروازہ ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے کس کنجوس کا دروازہ ہے۔ جب اس بوڑھے نے یہ سنا اس نے کچکول زمین پہ دے کے مارا اور توڑ دیا اور کہنے لگا اچھا اگر میں اللہ کے دروازے پہ آج آ پہنچا ہوں اب میں کسی اور دروازے پہ ہرگز نہیں جاؤں گا، میں اللہ ہی کے دروازے سے مانگوں گا۔ تو ہم سے تو وہ بوڑھا فقیر اندھا فقیر سمجھدار نکلا جس نے اللہ کے دروازے کی اہمیت کو سمجھا اور پھر اللہ سے خوب مانگا۔ ہم بھی آج اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ سے مانگیں
جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں, منع کر کے خوش نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. اللہ نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب دو باتیں ذہن میں رکھیے. اگر کوئی بڑا بندہ خریدنے والا ہو نا تو وہ چھوٹی چیز کی بھی قیمت زیادہ دے دیتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ حرم شریف کی توسیع ہو رہی تھی تو اس کے قریب قریب دکانیں تھیں. جو دو دکانیں 1 ملین ریال کی تھیں تو بادشاہ وقت نے اس کو 5-5 ملین اور 10-10 ملین دے کے خرید لیا. قیمت تھی 1 ملین. اگر ایک بھی دے دیتے تو وہ سمجھتے تھے بہت کافی تھی, لیکن چونکہ بادشاہ نے خریدنی تھی اس نے 1 روپے کی بجائے 10 روپے دے کے خریدی. 10 ملین ان کو دیے تو لوگوں نے خوشی ہو کے اپنے گھر پیش کیے. جن کے گھر دور تھے انہوں نے کہا جی ہمارے گھر لینے ہیں تو ہم بھی دینے کو تیار ہیں. کیوں کہ بڑا بندہ خرید رہا ہے, وہ تھوڑی چیز کی قیمت زیادہ لگائے گا. تو جب خریدار بڑا ہو تو معمولی چیز کی قیمت بھی زیادہ لگ جایا کرتی ہے. اور دوسرا, جب سودا کرانے والا جو درمیان میں ہوتا ہے وہ سمجھدار ہو اور بڑا ہو نا تو وہ بھی چیز کی قیمت زیادہ لگوا دیا کرتا ہے. اب ہمارا معاملہ دیکھیں, اللہ نے ہم سے جان اور مال کو خریدا. اب خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کتنا بڑا ہے خریدار, اور پھر اس کا سودا کروانے والا کون؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو سودا کروانے والا بھی بڑا, خریدار بھی بڑا. اللہ نے قیمت بھی بڑی لگا دی. ہمارے جان اور مال کے بدلے اس کی قیمت جنت لگا دی جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو کتنی اونچی قیمت لگوا دی. فرمایا میں نے مومن سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اچھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مال اور جان کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے, مگر کس لیے نہیں کہا کہ انسان چیز کو بیچتا ہے؟ 2 وجہ سے. یا تو ضرورت ہوتی ہے تو چیز بیچ دیتا ہے, اور جی ضرورت پڑ گئی پلاٹ بیچ دو, زمین بیچ دو, مکان بیچ دو, ضرورت کی وجہ سے بیچتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ جنت کو بیچے. وہ ضرورتوں سے بلند و بالا ذات ہے, اور کبھی کبھی زیادہ نفع کی امید ہوتی ہے. پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ کا, اب بک رہا ہے 80 لاکھ کا, اور جی پلاٹ بیچ دو نفع زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کسی کے نفع کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سودا کرے گا تو اللہ کے خزانے میں زیادہ پیسہ آ جائے گا. تو نہ اللہ کو کوئی محتاجی ہے نہ زیادہ نفع کی امید ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں جنت کو نہیں بیچ رہا, بلکہ میں نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. میں تمہاری جان اور مال کو خرید رہا ہوں. لوگ غلام خریدتے ہیں تو اپنے نام پہ نام رکھتے ہیں. جیسے شیبہ نام تھا, مطلب ان کو لے کے آئے تو اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب, مطلب کا غلام. اپنے نام پہ نام رکھا. اللہ تعالیٰ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بندے کا نام عبداللہ ہو, عبد الرحمن ہو یا عبد الرحیم ہو, اللہ کو یہ نام بڑے پیارے ہیں. تو اللہ بھی بندے کا نام اپنے نام پہ رکھنا پسند کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ لوگ غلام خریدتے ہیں تو کام کروا کے اس کو خوار کر دیتے ہیں, مگر اللہ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا اکرام کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا فرمایا. اللہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتے بلکہ بندوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں. پھر لوگ غلام خریدتے ہیں
اس سے کام تو کرواتے ہیں، اس کو تنخواہ نہیں دیتے، اور جی تم تو غلام ہو، تمہیں خریدا ہوا ہے، تو غلام سے کام کرواتے ہیں، تنخواہ نہیں دیتے۔ اللہ کتنے عظیم ہیں، اپنے بندوں سے عبادت کرواتے ہیں اور پھر اس عبادت پر ان کو اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ بندے اللہ کے تھے، اللہ فرماتے تم تو ہو میرے، تم میری عبادت میں لگے رہو، یہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم عبادت کرو گے، میں ایسا شہنشاہ ہوں، میں تمہیں اس پر تنخواہ بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، دنیا میں بھی اجر دوں گا، آخرت میں جنت میں بھی اجر عطا کروں گا۔ لوگ اپنے عیب کی اپنے غلام کے عیبوں کو اور کوتاہیوں کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بڑا کام چور ہے، یہ بڑا سست ہے، یہ ڈھنگ کا کام نہیں کرتا، یہ بڑا بیوقوف ہے، اس نے مجھے ستا کے رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ اپنے غلاموں کے عیب دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو عیب ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ان کے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر بھی پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، ایک گناہ میرا ایسا ہے کہ جس کو میرے ماں باپ دیکھتے ہیں تو وہ مجھے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے وہ پردے پاون والا۔ اور اللہ بندے کے لاکھ گناہ دیکھتا ہے اور وہ لاکھ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر لوگ اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں، بھئی میں بیٹھا ہوں، لیٹ رہا ہوں، تم ذرا خیال رکھنا دروازے کا، یہاں پہرا دو، تو اپنے غلام سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، بندے کو نہیں پتا ہوتا، اس بندے کے اوپر کوئی کیڑا آ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھیڑ آ سکتی ہے، کوئی چیز آ کے کاٹ سکتی ہے، اللہ ان چیزوں کو ہٹاتے رہتے ہیں اور اپنے بندے کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ لوگ اپنے غلام سے خدمت کرواتے ہیں اور اللہ اپنی مخلوق سے بندے کی خدمت کرواتے ہیں۔ اللہ نے ہماری خدمت پر سواریوں کو لگا دیا، اونٹ کو، گھوڑے کو، یہ سواریاں خدمت کرتی ہیں۔ اللہ نے گائے بھینس کو خدمت پہ لگا دیا، ہمیں دودھ مہیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو متعین کر دیا، ہمیں اپنا گوشت پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے غلام پر اپنی مخلوق کو خدمت پر لگا دیا، اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے غلام سے لوگوں کی خدمت لیا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق سے اپنے غلاموں کی خدمت کرواتے ہیں۔ تو اللہ کا تو معاملہ بہت ہی جدا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب غلام بوڑھا ہو جاتے ہیں نا تو دنیا دار لوگ اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، بھئی اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، ہمارے کام کے قابل نہیں رہے، اب چلے جاؤ۔ مگر اللہ تعالیٰ کا بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی بندگی سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم نے اپنی جوانی میری عبادت میں لگا دی، اب بڑھاپا آ گیا، اب اس بڑھاپے میں تمہیں اپنا غلام نہیں رکھتا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بڑھاپے میں آزاد کر دیتے ہیں۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، بے شک بادشاہ جب ان کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم آتقوہم عتق احراری، تو ان کے وہ لوگ جو ہیں اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے زندگی بھر ہماری خدمت کی، اب بوڑھا ہو گیا، اب ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے کہا وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَا كَرَمًا، اے ہمارے سردار، ہمارے پروردگار، آپ اس کرم کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید کر بیٹھے، اے اللہ اب ہمیں اس بڑھاپے میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔